میرا نام آمنہ ہے۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی کیونکہ میرے بعد میری 3 بہنیں بھی موجود تھیں۔ شادی کے پہلے ہی سال مجھے حمل ہو گیا اور اللہ کے کرم سے میں ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی۔ میری شادی کو 10 سال ہوئے تھے جب میرے والد صاحب نے میری چھوٹی بہن نازیہ کی بھی شادی کروا دی، لیکن نازیہ کی شادی کو 2 سے 4 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کی شادی بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی، جبکہ میرا شوہر ایک غریب انسان تھا اور ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ لیکن میری بہن کے بڑے گھر کی وجہ سے اس پر یہ دباؤ بھی تھا کہ وہ جلدی اس گھر کا وارث پیدا کرے، اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دفعہ رات کو ہمیں کال آئی اور پتہ چلا کہ نازیہ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ ہم بھی ہسپتال بھاگے اور اللہ کے کرم سے اس کی جان تو بچ گئی۔ ہم سب نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اولاد کے لیے میرے سسرال والے تنگ کرتے ہیں، مجھ پہ بوجھ ڈالتے ہیں، بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ بیچاری آج بولی تو سب کو ساری سچائی بتا ہی دی۔ اس کے سسرال والے بھی وہیں پر موجود تھے۔ اس کے شوہر نے بھی کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں نازیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوگی تو مجھے نازیہ سے ہی مل جائے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو بے شک ساری زندگی نہ ملے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ نازیہ کا بہت خیال رکھنے لگے، اور کچھ عرصے بعد وہ میرے گھر مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ پگلی اس طرح پریشان نہیں ہوتے۔ میرا بیٹا اس وقت 14 سال کا تھا اور میری بہن کی عمر 20 سال تھی۔ دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ اس کو خالہ تو کہتا ہی نہیں بلکہ اس کو نام سے ہی بلاتا تھا۔ میری بہن بھی کہتی تھی کہ مجھے خالہ مت کہا کرو، میں تم سے اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوں، خالہ کہتے ہو تو مجھے اپنا آپ بوڑھا لگتا ہے۔ دونوں کبھی بیٹھ کے ساتھ لوڈو کھیلتے تو کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے۔ نازیہ تو میرے گھر آ کر جیسے میرے بیٹے کے ساتھ بچی ہی بن جاتی۔ نازیہ کا شوہر 1 سال کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اب نازیہ اپنے سسرال میں بہت اکیلی رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ جب دل کرے تو میرے گھر رہنے آ جایا کرو، وہاں پر اکیلی رہو گی تو زیادہ یاد آئے گی۔ وہ اکثر میرے گھر رہنے آ جاتی، لیکن میرا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں ہم میاں بیوی سوتے اور دوسرا کمرہ میرے بیٹے شادمان کا تھا۔ جب بھی آتی وہ میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی۔ ایک دن مجھے میری بہن کی ساس کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ اور سناؤ، بہن تمہارے پاس آئی ہے، خوش ہو؟ تو میں نے کہا کہ آنٹی وہ تو میرے گھر نہیں آئی، ان کا کہنا تھا کہ وہ تو 4 گھنٹے سے گھر سے نکلی ہے اور یہ کہہ کر گئی کہ تمہارے گھر جا رہی ہے۔ اب میں کیا جواب دیتی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ بازار گئی ہے، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ 4 گھنٹے سے کہاں تھی۔ وہ 4 گھنٹے سے غائب تھی۔ یہ بات اس کی ساس نے مجھے بڑے عجیب انداز میں کہی تھی۔ پھر ان کو تو میں نے کسی طرح مطمئن کر دیا، لیکن خود میں پریشان ہو گئی۔ بہرحال میری بہن میرے ہی گھر آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ایک سہیلی کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ساس تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو کہنے لگی کہ ان کی عادت ہے نظر رکھنے کی۔ نازیہ نے شادمان کا پوچھا، لیکن پھر اس گھر میں ایک عجیب سی حرکت ہونا شروع ہو گئی اور وہ روز شادمان کو لے کے چلی جاتی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، دھوپ میں 5 منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ اوپر 2 گھنٹے تک کیا کرتے رہتے تھے، شاید کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ جب نازیہ نیچے آتی تو آتے ہی نہانے چلی جاتی اور غسل خانے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا دیتی۔ اندر سے پانی بہنے کی آوازیں آتی رہتی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ اس چیز کی روٹین ہی بن گئی تھی۔ میرا بیٹا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ہم سب بیٹھ کے کھانا کھانے کی تیاری میں تھے کہ نازیہ اچانک سے گھر میں داخل ہوئی اور شادمان کو کہا کہ چلو چھت پر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، ابھی تو آئی ہو، بیٹھو پانی پیو۔ تو کہنے لگی کہ ہمیں بہت جلدی ہے۔ میں نے کہا کہ کس بات کی جلدی ہے، اور تم کیا چھوٹے بچوں کی طرح روز روز کھیلتی ہو؟ لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارا وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ چلو شادمان اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چھت پر چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا یہ کیا طریقہ تھا اور اتنی بھی ان کو کیا جلدی پڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ نازیہ میرے بیٹے کے سامنے میری بے عزتی کر دی، وہ میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے۔ شادمان بھی اسکول سے آیا تھا، یہ اس کے پڑھنے کا وقت تھا اور وہ اسے کھیلوں میں لگا رہی تھی۔ ایک دن نازیہ نہیں آئی تو میں نے سوکھا سانس لیا، جانے کیوں اس کی آمد سے اور اس کی حرکتوں سے تانگ آنے لگی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو بگاڑ رہی تھی۔ میں رات کو دودھ کا گلاس لے کر اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی تو اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ مجھے نہیں پینا، میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے آج اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا، وہ کس قدر کمزور ہو گیا تھا، لیکن اب تو نہایت ہی بیمار سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چھت پر کیا کرتے رہتے ہو دونوں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو اس سے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟
अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं। इसने कहा कि हम क्या करेंगे छत पर, आप भी तो अजीब सवाल कर रही हैं, खेल रहे होते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं। मेरे बेटे ने एक नहायत ही अजीब बात कह दी। इसने कहा कि अगर खाला की शादी ना हुई होती तो खाला से शादी कर लेता। मेरा बेटा कोई 5 या 7 साल का नहीं था कि ऐसी बात करेगा। इसे मालूम होना चाहिए था कि इसे ये बात नहीं करनी चाहिए। मैंने इसे कहा कि पागल, खाला से शादी नहीं की जाती, खाला माँ की जगह होती है। वो कहने लगा कि मैं तो नाजिया खाला को कभी भी अपनी माँ न समझूं। मुझे इसकी बातें और अंदाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही दिन हमें स्कूल से कॉल आई कि शादमान की तबीयत खराब हो गई है, इसे आकर ले जाएं। मेरा तो दिल बैठ गया। जब इसे लेने आई तो इसकी हालत बहुत खराब थी। वो कांप रहा था और चक्कर आ रहे थे। इसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने इसके कुछ टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को खून की शदीद कमी हो गई है। या तो इसने कोई टेंशन ली है या कोई ऐसा जिस्मानी काम किया है जिसकी वजह से इसका खून जल गया है। मेरा एक ही बेटा था। मेरी बहन ने तो रूटीन बना ली थी। हर दूसरे दिन वो मेरे घर मौजूद होती, मेरे बेटे को छत पर ले जाती और छत से वापस आकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती। मेरा बेटा इतना थक जाता कि लगता जैसे अभी गिर जाएगा। इसके स्कूल से शिकायत आने लगी कि ये क्लास में सो जाता है, इसकी पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कभी चक्कर आ जाते हैं तो कभी कुछ। एक दिन मुझे मेरी अम्मी ने कॉल करके बताया कि तुम्हारी बहन के ससुराल से शिकायत आई है। मैंने कहा कि क्या शिकायत आई है। मेरी अम्मी कहने लगी कि इसकी सास ने कहा है कि ये जाने कहाँ मसरूफ रहती है, किसी मामले पर तवज्जो नहीं देती, घर के काम भी नहीं करती है और तो और अपने शोहर से फ़ोन पर बात भी नहीं करती है। और मेरी अम्मी ने यह भी बताया कि वो इसको अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इसने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे तो इस लड़की की कोई समझ नहीं आ रही। तुम्हारे घर से कभी कोई शिकायत नहीं आई। इससे छोटी वाली की शादी कर दी है और वो भी अपने घर में खुश है, लेकिन इसका मैं क्या करूं? इसने तो हम सबको, अपने ससुराल वालों को और साथ साथ अपने शोहर को भी तंग कर रखा है। यहाँ पर इसका क्या काम है? क्यों नहीं चली जाती? लड़कियां तो ऐसे मौकों के लिए मरी जाती हैं कि इनके शोहर उनको अपने साथ किसी बाहर के मुल्क में ले जाए। वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम दुबई क्यों नहीं जाना चाहती? तुम्हारा शोहर तुम्हें लेकर जा रहा है। तो कहने लगी कि वहाँ सबको छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बहन ने कहा कि मैं शादमान को छोड़कर नहीं जा सकती। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्या तुमने शादमान का बहाना बना रखा है और क्या करते रहते हो तुम छत पे? क्यों नहीं छोड़ के जा सकती तुम इसको? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो तुम्हारी औलाद है, मेरा बेटा है। तुम इसे मेरे खिलाफ भड़काती हो। जब वो तुम्हारे साथ बैठा हो तो वो मुझसे बदतमीजी करता है। मेरी बहन ने कहा कि अच्छा, अगर तुमको ऐसा लगता है तो फिर तुम सोचती रहो। मुझे लगा कि वो मुझसे झगड़ा करेगी, लेकिन इसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया। मैं तो ये भी समझी थी कि इस बात के बाद शायद वो मेरे घर नहीं आएगी। अब तो मेरा शोहर भी इससे तंग आने लगा था, लेकिन इसने तो हद कर दी। अगले दिन फिर मेरे घर में मौजूद थी। अब तो मेरा माथा खटक गया था। ये जरूर कोई ऐसा काम कर रही थी जो इसे नहीं करना चाहिए था। इसको क्या हो गया था? इसको अपने शोहर की फिक्र थी, ना अपने घर ससुराल की। बस फिक्र थी तो शादमान की। आखिर ये चाहती क्या थी? क्या ये शादमान को मुझसे चुराना तो नहीं चाहती थी कि अल्लाह ने इसको अपनी औलाद नहीं दी तो ये मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़काकर इसे मुझसे छीन लेना चाहती थी। जब से मेरी बहन ने शादमान को छत पर ले जाना शुरू किया था, तब से मेरा शादमान कमजोर होता जा रहा था। लेकिन मेरी बहन तो बहुत सेहतमंद होती जा रही थी, बल्कि बहुत खुश रहने लगी थी। मसला ये था कि अगर मैं इनका पीछा करके छत पर जाती तो इनको फौरन पता चल जाता। हमारे छत की चारदीवारी बहुत छोटी थी और छत भी बहुत छोटा सा था। मुझे जानना था कि ये ऊपर करते क्या हैं। मैंने शादमान से पूछा तो शादमान ने बात गोल कर दी। जब मैंने नाजिया से पूछा तो इसने भी कोई ढंग का जवाब ना दिया। इसने कहा कि हम ऊपर खड़े होकर देके पकाते हैं। इसने बात को मजाक में उड़ा दिया। एक तरीका है कि मैं किसी तरह इनका पीछा करूं। अपने घर से ना तो इनका पीछा कर सकती हूँ और ना ही इनको देख सकती हूँ। ये मुझे छत पर आता हुआ देखकर ही इधर उधर हो जाते और मुझे देखना था कि ये 4 घंटे तक छत पर क्या करते हैं। इतना तो मुझे पता चल गया था कि ये कोई खेल नहीं खेलते थे, क्योंकि ऐसी कोई आवाज नहीं आती थी। जब ये छत पर जाते तो इसके बाद बहुत खामोशी हो जाती थी। लेकिन मेरी हमसाई का घर मेरे घर से बहुत ऊंचा था। इसकी छत से खड़े होकर हमारे छत का मंजर साफ नजर आता था। खैर, जैसे ही नाजिया शादमान को लेकर छत पर चढ़ने लगी, मैं भी घर से निकल गई और अपने घर की छत पर कपड़े डालने की जगह कम पड़ गई, इसलिए तुम्हारे घर की छत इस्तेमाल करनी है। इसने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम छत पर कपड़े डाल सकती हो। मैं इसके घर की छत पर गई, जहाँ से मुझे अपने घर की छत साफ साफ नजर आ रही थी। मैं वहाँ से खड़े होकर नाजिया और शादमान को भी देख पा रही थी
اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شادمان کانپ رہا تھا۔ وہ چھت کے ایک کونے میں کھڑا بری طرح کانپ رہا تھا اور نازیہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں وہ کچھ جمع کر رہی تھی۔ شادمان کو دور سے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ وہ پوری طرح کانپ رہا تھا، جیسے وہاں پر اسے کسی نے گن پوائنٹ پر کھڑا کیا ہے کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اس کا منہ سورج کی طرف تھا۔ میں تو آخر ماں تھی، اپنے بیٹوں کو اتنی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی، اور اپنے گھر کی طرف بھاگی اور چھت پر ایسے بھاگتے ہوئے گئی جیسے میرے بیٹے کی زندگی اور موت کا سوال ہو۔ وہاں پہنچ گئی تو منظر اور صاف نظر آیا۔ شادمان پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور نازیہ پیالے میں کچھ جمع کر رہی تھی۔ میں جاتے ہی چلانے لگی، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا کر رہی ہو تم میرے بیٹے کے ساتھ؟ دور رہو اس سے۔ شادمان ہوش میں آؤ، میں نے شادمان کو جھنجھوڑ کر کہا اور اسے اس کونے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھے یہاں سے ہٹایا تو میں مر جاؤں گا۔ کیا تم مجھے مرا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ بری طرح چلانے لگا۔ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے آج قیامت ہی آ گئی ہے۔ میرا بیٹا عجیب سی حالت میں آ گیا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ نازیہ بری طرح گھبرا گئی، اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا۔ اس پیالے میں پانی جیسی کوئی چیز تھی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو کال کی اور شادمان کو اسپتال لے کر بھاگ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے یا تو دھوپ میں کھڑے ہو کے کوئی بہت محنت کا کام کیا ہے یا پھر یہ کافی دیر تک جاگتا رہا ہے۔ اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ شادمان کو فوراً ڈرپ لگائی گئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا اور ڈاکٹر نے کہا نہیں کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، تب تک ہمارے دماغ معاف رہے۔ اس کے بعد جب اسے گھر لے آئے تو میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا کہ میں اپنی بہن کے گھر گئی، ساتھ میری امی بھی تھی اور میرا شوہر بھی۔ ہم سیدھا نازیہ کے کمرے میں گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی تم اس معصوم بچے کے ساتھ؟ بولو کیا چل رہا تھا وہاں پر؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بری طرح رونے لگی۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں شادمان کی خالہ ہوں، میں اس کی ماں جیسی ہوں، مجھے بھی اس کی فکر ہے، بس میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسی مجبوری؟ سچ بتاؤ، نہیں تو تمہارے سسرال میں یہ سب کچھ بتا دیں گے اور تمہارے شوہر کو بھی۔ یہ لوگ پہلے دن سے مجھ پہ اولاد کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے آپ سب کے سامنے واضح کیا کہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن میری ساس مجھے تانے دیتی ہے اور میرے شوہر کی دوسری شادی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ بھی دبئی میں شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ میری ساس نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں ایک عورت کے پاس گئی تھی اور اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 14 سالہ لڑکے کو 3 مہینے کے لیے روزانہ دھوپ میں کھڑا کرو اور اس کا پسینہ جمع کرو۔ اس پسینہ کو اپنے پیٹ پر لگاؤ تو تمہارے ہاں بہت جلد اولاد پیدا ہو جائے گی۔ میری نظر میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میں یہ عمل کرتی، اس لیے میں نے شادمان کو ہی اپنی خواہش کے لیے استعمال کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن میں کیا کرتی، میرا گھر بھی تو برباد ہو رہا ہے۔ اگر مجھے اولاد نہ ملی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میرے سر پر ایک عورت کو لا کر بٹھا دے گا، لیکن میں تم لوگوں کی گناہ گار ہوں۔ میں نے شادمان کی زندگی کو عذاب میں ڈالا۔ میں نے اسے ڈرایا تھا کہ اس کا نام شادمان ہے اور اس کے بازو پر ایک تل ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ عمل نہ کیا گیا تو وہ کچھ مہینے بعد مر جائے گا۔ اس لیے وہ بہت پریشان رہتا تھا اور پریشانی میں تم سے بھی بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ میری تو یہ سن کر جان نکل گئی کہ میری بہن ایسا کام کر سکتی ہے، کہ میری بہن میری اولاد کو جس طرح استعمال کر رہی تھی، اس کے ساتھ کیسا نفسیاتی اور گھنونا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، میرے بیٹے کے آس پاس بھی بٹکی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ کچھ دن بعد پتا چلا کہ نازیہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ پھر سے اسے بچا لیا گیا۔ وہ شرمندہ تھی، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ 1 سال کے بعد نازیہ کا شوہر واپس آ گیا اور اگلے سال ہی اسے امید ملی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ جب اس کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔